بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا بی لفٹ 20واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم ہے ہمارا تشبیہ کی پہچان اور استعمال کر سکے کہ ہم نے دیکھنا ہے آج تشبیہ کسے کہتے ہیں، پھر اس کو استعمال ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ علم بیاں کا یہ ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جس طرح علم بدیع ہے، علم بیاں ہے، اس کا ایک حصہ ہے جس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اب تشبیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ شبہ سے نکلے، جس کا معنی ہے مماثل ہونا۔ مماثل ہونا یعنی کہ ایک جیسا ہونا۔ تشبیہ کا تصور اسی مماثلت سے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تشبیہ کی اگر ہم تعریف کریں گے تو علم بیاں کی اصطلاح میں جب کسی ایک شے کی کسی اچھی یا بری خصوصیت کو کسی دوسری شے کی اچھی یا بری خصوصیت جیسا قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے اگر تشبیہ کی پہچان کرنی، سب سے پہلے کسی چیز کی مانند ہم نے قرار دینا۔ ٹھیک ہے، مثال ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علی شیر کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے علی کو شیر سے تشبیہ دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، میرا بیٹا پھول جیسا ہے، اب بیٹے کو پھول سے ہم نے کیا دی؟ تشبیہ۔ اسی طرح جو ہے نا، جو کلاس کے اندر اساتذہ ہے وہ بچوں کو ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ ان سے پوچھیں اور انہیں کہیں کہ ایک ایک تشبیہ دے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے تشبیہ کے یہ رکن ہے، 5 رکن ہے۔ سب سے پہلے کو مشبہ کہتے ہیں، دوسرے کو مشبہ بھی، پھر اس کے بعد وجہ شبہ، اور اس کے بعد غرض تشبیہ، اور اس کے بعد حرف تشبیہ۔ ہر تشبیہ ایک عمارت کی طرح ان 5 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تشبیہ کے ارکان ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے مشبہ اور مشبہ بھی میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے مشبہ دیکھتے ہیں، وہ شے جسے کسی دوسری شے سے تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بھی وہ شے جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں خصوصیت کمزور یا عام ہوتی ہے مشبہ میں، اور مشبہ بھی میں اس سے وہ خصوصیت زیادہ مشہور اور مضبوط ہوتی ہے۔ وجہ شبہ جس کی وجہ سے ہم اس کو اس خوبی کی بنا پہ تشبیہ دیتے ہیں، وہ مشترکہ صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں پائی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھا ہے غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے ہم تشبیہ دے رہے ہیں، آیا کہ وہ خامی ہے، واضح کرنا ہے، خوبصورتی ہے یا بہادری ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ حرف تشبیہ وہ حرف جسے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا سا، جیسا، کی طرح، گویا، یہ الفاظ ہیں اور اس طرح ہم اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کے ایک مثال ہے، اس مثال سے آپ کو سارا جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ امارا کا کمرہ آئینے جیسا چمک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب امارا جو ہے یہ کا کمرہ جو ہے جسے تشبیہ دی گئی، امارا کے کمرے کو ہم نے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد کس سے تشبیہ دی؟ آئینے سے، جس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آئینہ۔ اس کے بعد مشترکہ خوبی کیا اس میں؟ چمک، اور جوڑنے والا حروف جیسا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ نے مثالیں کرنی ہیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ ٹھیک ہے، علی اس میں مشبہ بنے گا، شیر جو ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بہادری، وجہ جس کی وجہ سے ہم نے اس کو تشبیہ دی، بہادری۔ اور اس کے بعد شیر کی طرح جیسا، یہ جو اس طرح کے الفاظ یا حروف آئیں گے یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ۔ ٹھیک ہے، کس بنا پہ دی ہے؟ اس کی بہادری کی بنا پہ۔ اس طرح جو ہے نا 4 5 مثالیں ہر جو ہے وہ کلاس کے اندر جو ٹیچر ہے وہ اپنے بچوں سے کروائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے جی ارکان تشبیہ کی پہچان۔ سب سے پہلے جس طرح ہم نے پیچھے یہ مثال آپ کے سامنے، امارا کا کمرہ آئینے جیسا چمک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں امارا کا کمرہ جو ہے یہ مشبہ بنے گا، اور آئینہ مشبہ بھی، یعنی کہ ہم نے جس سے تشبیہ دی۔ ٹھیک ہے، چمکنا وجہ شبہ بنے گا، اور جیسا حرف تشبیہ، اور کمرے کی انتہائی صفائی اور چمک ظاہر کرنا یہ اس کا غرض تشبیہ ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کلاس کے اندر ٹیچر ہے وہ اپنے بچوں سے ایک ایک دو مثالیں جو ہے نا تشبیہ کی کروائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ادھر بھی دیکھ لیں، بنیاد جو ہے شبہ، تعریف، ایک شے کو دوسری شے جیسا قرار دینا،
یہ نیچے ارکان تشبیہ آ گیا اور نیچے اس کے مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آج کا جو لیکچر تھا ہمارا تشبیہ کے متعلق یہ مکمل ہو گیا۔ تدریسی جانچ آپ نے کلاس میں کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کی مدد سے نکھار کے لیے جو ٹیچر حضرات ہیں وہ کلاس میں تھوڑا بتا دیں تاکہ بچے گھر جا کے یہ کام کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمارا آج کا جو لیکچر ہے تشبیہ کا مکمل ہو گیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم۔